پرویز لائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے کہ گورنر ہاؤس میں ایک سمری تیار ہو رہی ہے الیکشنز پوسٹ پون کرنے کے لیے. یہ 2-3 مہینے میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. عمران خان کو آخری مہلت دے دی ہے جج نے. یہی ساری پولیس جو ابھی عمران خان کو پروٹیکشن دے رہی ہے اگلے کسی کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت میں لندن میں بیٹھا ہوں. کل رات کو میں آیا تھا یہاں پہ اور لندن میں بہت اچھا موسم ہے، یعنی بارش تو ہو رہی ہے. لندن والوں کو تو نہیں پسند آئے گا وہ موسم، کیونکہ یہاں ان کو تو ہر وقت بارش کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ 2-4-5 دن کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے موسم. لیکن یہ موسم لاہور میں سے بہت گرم ہوا ہے. وہاں پہ سیاسی حدت جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے. اور میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ جی عمران خان نے اپنی پارٹی کا مرکزی قیادت کا اجلاس بلایا ہوا ہے. وہاں پہ نیا لایا عمل تیار ہو رہا ہے اور بیسیکلی گورنر نے سمری کے اوپر سائن کر دیا ہے کہ اسمبلیز اب ڈیزالو ہونی ہے. تو یعنی اب اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں اور آئینی طور پہ اب پرویز لائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. لیکن پرویز لائی جو 3 دن سے خاموش ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ بڑا کوئی انہونی سا ایک واقعہ ہے، کیونکہ یہ تو کوئی موقع ہی نہیں جانے دیتے میڈیا کے آگے آ کے باتیں کرنا اور اپنی تعریفیں کرنا اور بتانا کہ ہم نے کیا کیا اور ہماری کیا قربانیاں اور ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اب پرویز لائی کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شاید سائیڈ لائن ہو گئے، کھڑے لائن لگ گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عمران خان نے اب یہ کہہ دیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ چھوڑیں. پرویز لائی جو ہے یا کاف لیگ جو ہے نا وہ ضم ہو جائے تحریک انصاف میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز لائی کی پرسنل سیاست جو ہے اور مونس لائی کی جتنی ذاتی سیاست ہے وہ تو ختم ہو گئی. اور یہ جو پہلے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فارم میں کنگ میکرز رہے ہیں، بروکرز رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ صرف ایک پارلیمنٹیرین ایم پی اے یا ایم این اے بن کے رہ جائیں گے اور اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوگی. اور جو بعد میں ٹکا ٹوکری جو بکھرے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے، وہ ان کا بھی وہی حال ہونا ہے. اور ان کے جو خواب تھے کہ نون لیگ کو بالکل انہوں نے زک پہچانی ہے اور انہوں نے پنجاب کو ٹیک اوور کر لینا ہے، وہ سارا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی کاف لیگ نہیں ضم ہو سکتی، وہ تو چودھری شجاعت نے کرنی ہے، وہ اس کے لیڈر ہیں. یہ لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں، یہ لوگ جا سکتے ہیں پی ٹی آئی میں چلے جائیں تو ایک ایک اپنی سیٹ لے لیں گے. تو اس کے بعد یہ کس بیس پہ پاور بروکریج کریں گے یا دوبارہ سی ایم بنیں گے یا کوئی وزارتیں لیں گے، کیونکہ پھر تو عمران خان ان کو نہیں دے گا جب اس کی اپنی میجورٹی ہوگی. کراچی کا مسئلہ کافی پرابلمٹک ہوا ہے اور کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے بڑا فل زور لگایا ہوا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو میری اطلاع ہے کہ گورنر ہاؤس میں ایک سمری تیار ہو رہی ہے الیکشنز پوسٹ پون کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک ڈی لمیٹیشن نہیں ہوتی نئے سرے سے تو کراچی میں الیکشنز ہیں. ویسے یہ ایک حق کی بات ہے، سچ بات ہے کہ ان الیکشنز کا تک نہیں بنتا. کراچی کی پھر نمائندگی جو ہے وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے، سیریسلی ہرٹ ہوتی ہے، اور کراچی والوں کے حق تلفی ہوگی اس میں. تو اگر تو یہ الیکشن پوسٹ پون ہو جاتا ہے تو پھر تو ایم کیو ایم کے لیے کوئی تک نہیں رہتا کہ وہ جو انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے وفاقی حکومت چھوڑنے کی، وفاقی حکومت چھوڑ دیں گے پھر تو وہ رہیں گے. وفاقی حکومت تو وہ اس وقت چھوڑیں گے کہ اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے اور ان کو اس میں کچھ نظر نہیں آتا تو پھر وفاقی حکومت چھوڑ کے وہ اپنی سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے میسج دے دیا آج یا کل، وہ کسی وقت وہ کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ اس کو بھی ڈیزالو کر دیں گے. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے عمران خان کے بچت کس بات میں، کہ جتنے مقدمات میں عمران خان وانٹڈ ہیں ان میں سے 5% مقدموں میں تو دوسروں کو لائف ٹائم پنشمنٹ ہوئی ہے اور بین ہوا ہے. اور عمران خان کے ساتھ ابھی تک یہ لاڈلا پلا کیوں چل رہا ہے، یہ آپ کی اور میری سوچ سے بالاتر ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ عدلیہ کر رہی ہے، یہ اور ادارے کر رہے ہیں، اس کا تو جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کبھی دائیں ٹانگ پہ پلاسٹر باندھ کے کبھی بائیں ٹانگ پہ پلاسٹر باندھ کے وہ جو ہے موج ملا کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، اور روز وہ نئے نئے بیانات دے رہے ہیں. عمران خان نے کافی کوشش کی کہ وفاق کو بھی کسی طرح وہ بلیک میل کریں اور وہ چاہیں کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیزالو کر کے الیکشنز کی طرف چلی جائے. وفاقی حکومت کا پرابلم ہے کہ کل ان کو یو اے ای نے اور $2 بلین پرومس کر دیا. قطر بھی اگلے ہفتے کے اینڈ میں ان کو پرومس کرنے لگا. تو جب وہ پیسے لے آئیں
اور جب بینکرپٹ ہو رہا تھا ملک اور انہوں نے سارے مشکل فیصلے کر لیے، انہوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے انہوں نے ڈیسیجنز لے لیے، تو اب وہ کیوں جو ہے وہ حکومت چھوڑیں، اور وہ چاہیں گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پھل جو ہے لوگوں کو ملے تاکہ ان کا عام ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ مستحکم ہو۔ اب رانا ثولہ کو میاں نواز شریف نے آج لنڈن بلا لیا ہے، آصف علی زرداری جو ہے وہ اور آ کے بیٹھ گئے وزیر اعظم سے ملنے، تو کھچڑی تو بہت پکڑی ہے۔ اور لوگوں نے میں جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کرنے شروع کر دی اور انٹرم گورنمنٹ کے لیے اپنے نام بھیجنے شروع کر دیے، کیونکہ اب لگتا ہی ہے کہ جو بھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی یہ 2-3 مہینے میں الیکشنز نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن کراچی میں ہو رہی ہے اگر وہاں پہ الیکشنز منسوخ ہوتے ہیں یا پوسٹ پون ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو پنجاب میں بھی ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن نے پہلے کا کہا ہے، تو پھر یہی پریزیڈنٹ بن جائے گا اور کم از کم 3 سے 4 مہینے تو اس کی ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگیں گے، اس کے بعد نیا الیکشن شیڈیول آئے گا۔ تو یہ انٹرم گورنمنٹ پہ ہے، یہ کوئی جلدی جاتی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ دوسرا آپ پاس پیسے ہوں گے تو آپ الیکشنز کروائیں گے نا، اور 1/3 آپ کا ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیسے آپ نیشن وائڈ الیکشنز کروا سکتے ہیں؟ تو خیر بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرم چیف منسٹر کون ہوگا؟ تو یہ دونوں پارٹیز ہیں تو ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرنا، 3 نام یہ کل تک بھیج دیں گے ایک دوسرے کو پرسوں تک، اور جب وہ اتفاق نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا ان لوگوں پہ، اور وہاں پہ تحریک انصاف کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کی مرضی کے خلاف لیٹ سے کوئی ایسا چیف منسٹر بن جاتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے، چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، چاہے وہ اب یہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کہنے پہ بابر اعوان کو یا فواد چودھری کو لگا دیں گے سی ایم، وہ اپنی مرضی کا لگائیں گے، پھر الیکشن کمیشن جو ہے جو باقیوں کو بھی قابل قبول ہو، تو وہ بھی ایک ان کے لیے پرابلم ہے۔ تو پھر یہی ساری پولیس جو ابھی عمران خان کو پروٹیکشن دے رہی ہے اگلے کسی کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اندر عمران خان کو آخری مہلت دے دی ہے جج نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آخری مہلت ہے کہ آپ پیش ہو جائیں ورنہ پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی، اور پھر اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اس میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے کا کہا ہے، 1 مہینہ کا عرصہ جو ہے اس میں عمران خان کی نااہلی جو ہے نا وہ متوقع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اس لیول کی پارٹی ہو گئی ہے؟ گرو تو وہ کر گئی ہے، کیا وہ اتنی میچور ہو گئی ہے کہ عمران خان جب نااہل ہوتے ہیں تو اس کے اندر کی لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، دب جائے، اور وہ بحیثیت ایک پارٹی کے الیکشن لڑ سکے کہ اس میں مزید گروپ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی بھی کافی امید ہے۔ مین وائل عام آدمی جو ہے اس کا برا حال ہے۔ مجھے ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پہ جب میں پہنچا لنڈن میں، انتہائی تکلیف دہ تصویر کے 6 بچیوں کے باپ نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ آٹا نہیں اس کو مل رہا تھا۔ یعنی یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ سیلاب زدگان کو چھوڑ کے، لوگوں کی فلائٹ کو چھوڑ کے وہ اپنی اپنی گھٹیا اور نیچے لیول کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لنڈن میں پاکستانیوں کا کافی برا حال ہے، جو میری صبح سے 1-2 لوگوں سے بات ہوئی، اور وہ کیا ہے وہ میں اس کا ایک الگ ویلاگ کروں گا اور میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن اب یہ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو لگتا ہی ہے کہ میں جو 4 دن چھٹی کے لیے آیا تھا وہ چھٹی تو مجھے ملنی نہیں ہے، مجھے یہ راؤ صاحب نے مجبور کر کے رکھنا ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا رہوں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک فوری طور پہ پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔